اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم قسط نمبر 35 تک بات کر چکے ہیں۔ اب ہم نشست نمبر 36 پہ بات کر رہے ہیں، اور شب معراج میں عالم بالا کی سیر اور نمازوں کی فرضیت وغیرہ کی بات اب آنے والی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ حضور کا خصوصی اعزاز تھا کہ کسی غیر مرئی قسم کی سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان کی طرف لے جائے گئے، اور یہ اعزاز تاریخ عالم میں کسی اور کو پہلے حاصل نہیں ہوا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح نے فرمایا کہ اس کے بعد اہل علم میں ان تک یہ بات پہنچی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے لے کر پہلے آسمان پر پہنچے، اور وہاں بہت سے فرشتے ملے سوائے ایک کے۔ سب نے ہنس کر بڑی بشاشت کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا، لیکن اس نے خود خوش آمدید تو کہا، مگر اس طرح نہیں ملا جس طرح کے اور فرشتے ملے۔ مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ اس نے اس طرح پیشوائی نہیں کی جس طرح اور فرشتوں نے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آج تک کسی سے مسکرا کر نہیں ملا، اس لیے کہ یہ دوزخ کے فرشتوں کا سردار اور منتظم مالک ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا تم اس کو حکم نہیں دو گے کہ وہ مجھے دوزخ دکھائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں؟ اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے عجائبات دکھا۔ پس اس نے دوزخ کا ڈھکنا کھول دیا، پس وہ جوش میں آ گیا اور بلند ہو گیا، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان چیزوں کو جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنی گرفت میں لے لے گا۔ میں نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پھر حکم دو اسے کہ اس کی جگہ لوٹا دے۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے حکم دیا۔ اس نے کہا، دوزخ تو خاموش ہو جا۔ وہ اپنی اسی جگہ پر واپس چلا گیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ میں نے اس کے لوٹنے کو شائبہ پڑنے کی مشابہ پایا، حتیٰ کہ شعلے جہاں سے نکل رہے تھے وہیں چلے گئے، اور مالک نے اس پر ڈھکنا رکھ دیا۔ اس سفر کے دوران آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا اس پر اس قدر احادیث ہیں کہ اگر ہم تفصیل بیان کریں تو ایک پوری جلد تیار ہو جائے گی، لہذا ہم تفصیلات کو قارئین پہ چھوڑتے ہیں جو کہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ وہ اپنی آنکھ کو سنوارنے کے لیے ان اوراق میں تلاش کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم وہ نظر حاضرین کریں، مگر طوالت مانے ہیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید نے ہی اپنی حدیث میں آگے کا احوال اس طرح دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جب پہلی دنیا والے آسمان میں داخل ہوا تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے سامنے بنی آدم کی روحیں پیش کی جا رہی۔ کچھ روحیں پیش کی جاتی تو خوش ہوتے اور خیر مقدم فرماتے، اچھی روح ہے جو اچھے جسم سے نکلی ہے، اور بعض پر تیوری چڑھا لیتے اور فرماتے کہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نکلی ہے۔ جب کسی صاحب ایمان کی روح گزرتی تو اس سے خوش ہوتے، اور اگر کسی کافر کی روح پاس سے گزرتی تو اس پہ تھو تھو کرتے اور نفرت کرتے۔ انہیں برا معلوم ہوتا اور فرماتے کہ گندے جسم کی روح ہے، گندے جسم سے نکلی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں سے مشابہت ہے، ان کے ہاتھ میں آگ کے گولے پتھروں کے مانند تھے، وہ انہیں اپنے منہوں میں ڈال لیتے تو وہ پشت میں سے نکل جاتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جب بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ فرمایا، میں نے چند آدمیوں کو دیکھا کہ ان جیسے پیٹ عجیب و غریب پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ لوگ آل فرعون کے گزرگاہ بنے ہوئے تھے۔ جب آل فرعون دوزخ پر لائے جاتے
تو وہ پیاسے اونٹوں کی طرح ان پر سے گزرتے اور ان کو رونتے گزر جاتے۔ ان میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اپنی جگہ پر سے ہٹ جاتے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں۔ فرمایا پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے بہترین چکنا گوشت اور بازو میں دبلے جانور کا سڑا ہوا گوشت تھا جس میں چکنائی نہ تھی، اور وہ لوگ وہی سڑا ہوا دبلے جانور کا گوشت کھاتے تھے، چکنا اور بہترین گوشت چھوڑتے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں میں سے ان کو چھوڑ دیتے تھے جو اللہ نے ان پر حلال کی تھی، اور ان کی طرف جاتے تھے جو اللہ نے ان پہ حرام کی تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو انتہائی افسوسناک حالت میں تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا بچہ اپنے مردوں کے پاس داخل کر دیا جو ان کی اولاد میں سے نہ تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ابن اسحاق رحمہ اللہ سے بھی ایک حدیث مروی کی ہے، بیان کہ مجھ سے حضرت جعفر بن عمر نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اس عورت پر سخت ہو گیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بچے کو داخل کر دیا جو اس کا نہ تھا، اور پھر اس بچے نے ان کا مال معیشت کھا لیا، ان کی پوشیدہ چیزیں دیکھ لی۔ پھر حدیث حضرت ابی سعید الخدری کی طرف مراجعت کرتی ہے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی ابن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریہ بھی موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے، وہاں حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا پھر مجھے پانچویں آسمان پہ لے گئے جہاں ہارون بن عمران سے ملاقات ہوئی۔ پھر مجھے وہ چھٹے آسمان پر لے گئے جہاں موسیٰ بن عمران سے ملاقات ہوئی۔ پھر مجھے وہ ساتویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیت المعمور کے دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھا ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے پھر قیامت کے دن تک ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ میں نے اس سے مشابہ تمہارے دوست یعنی میری طرح زیادہ اور کسی کو قریب نہیں دیکھا۔ میں نے پھر وہاں ایک بچی دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زید بن حارث کی بچی ہے۔ حضور نے زید بن حارث کو خوشخبری دی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہی آگے چل کر بیان کیا ہے کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی کہ آپ کو لے کر جبرائیل علیہ السلام جس آسمان سے بھی گزرتے تو پہلے اندر آنے والے اجازت طلب کرتے۔ وہاں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھتے کہ کیا بلوائے گئے ہیں، اور یہ جواب اس بات پہ دیتے کہ ہاں، تو وہ جواب میں کہتے کہ اللہ اس دوست کو زندہ رکھے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان پر پہنچے۔ پھر آپ کو پروردگار کے پاس پہنچا دیا گیا، وہاں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں واپس آیا اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ تم پر بہت مہربان تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا نماز بہت بوجھل چیز ہے، آپ کی امت کمزور ہے، آپ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ آپ کی امت پر سے یہ بوجھ کم کر دے۔ اور میں بار بار جا کر درخواست کرتا رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں، ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رکھنا چاہیے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنا پر یہ سفارش کی، کیونکہ ان کی امت بڑی تھوڑ دلی تھی اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتی تھی، مگر یہ امت محمدیہ تھی، اگر 50 بھی ہوتی تو جان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جو پڑھنے والے تھے، مگر اللہ کی کریمی نے یہ مشکل آسان کر دی اور ثواب بھی کم نہیں ہوا۔